بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ 3-4 دن پہلے تفسیر کے اندر ایک مسئلہ بتایا گیا تھا کہ بینک کے اندر لون لینا، اسی طرح LIC میں پیسہ رکھنا، یہ سب کے سب ناجائز اور حرام ہے۔ تو کچھ لوگوں سے یہ سوال آیا ہوا ہے کہ اگر بینک سے لون نہیں لے سکتے تو کیا سونا رکھ کر بینک سے پیسہ لے سکتے ہیں مجبوری کی حالت میں؟ جبکہ اس کا جواب یہ ہے کہ مجبوری کی حالت میں سونا رکھ کر پیسہ لینا بھی جائز نہیں ہے۔ جس آدمی کے پاس سونا ہو وہ مجبوری کیسے ہو سکتی ہے؟ جس آدمی کے پاس سونا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ آدمی مالدار ہے۔ شریعت کے اندر بھی زکوٰۃ واجب ہونے کے لیے سونے کا نصاب رکھا گیا۔ جس کے پاس سونا ہوتا ہے اس کے پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ اور مجبوری اس کا نام لگا کر لوگ حرام میں ہاتھ ڈال رہے ہیں۔ شریعت کی نظر میں مجبوری کیا ہے؟ شریعت کی نظر میں مجبوری یہ ہے کہ آدمی کے پاس اتنا کھانا نہ ہو کہ 3 دن تک اس کے پاس کچھ کھانے کے لیے نہ ہو۔ تو ایسی صورت میں اگر مردار جانور اس کے سامنے پڑا ہوا ہے، 3 دن سے کھانا نہیں کھایا ہوا ہے، کچھ کھانے کے لیے نہیں ملا یا نہیں رہا، تو ایسی صورت میں شریعت اس کو اس مردار کے کھانے کی اس وقت اجازت دیتی ہے جبکہ اگر وہ نہیں کھایا تو وہ مر جائے گا۔ تو اس حالت میں مجبوری کو ایکسپٹ کیا جاتا ہے شریعت کے اندر۔ لیکن آج لوگ مجبوری کا نام لگا کر، جن کے پاس گھر بھی ہوتے ہیں رہنے کے لیے اور جن کے پاس بہت ساری جائیداد بھی ہوتے ہیں، جن کے پاس بہت سارا سونا بھی ہوتا ہے، محض مجبوری کا نام لگا کر حرام میں ہاتھ ڈال رہے ہیں، سود میں ہاتھ ڈال رہے ہیں۔ یہ سخت گناہ ہے۔ ہم لوگ مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں، ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جب ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہے تو ایسی صورت میں قرآن پر ہمارا ایمان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں پر ہمارا ایمان ہے۔ بتا دیں کہ اگر قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سود کے بارے میں کتنی سخت وعید نازل فرمائی۔ اللہ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرو اور جو کچھ تمہارا اس سے پہلے سود کا لین دین ہوا تھا، جو کچھ ما بقیہ ہے اس کو چھوڑ دو اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر۔ اگر تم نے ایسا نہیں کیا، مجبوری کا نام دے کر سود لینا شروع کیا یا سود دینا شروع کیا، تو ایسی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر تم نے ایسا نہیں کیا کہ تم اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو اب کوئی ہے مائی کا لال جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اور اللہ کے رسول سے جنگ کر کے جیت جائے؟ تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کر کے کون جیت سکتا ہے؟ یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف کے اندر فرمایا کہ جو بندہ سود کا 1 روپیہ بھی کھاتا ہے تو 1 روپیے کی کھانے کی نحوست اس کا وبال، اس کا گناہ 36 مرتبہ زنا کرنے کے برابر ہے۔ تو اب امت اس بارے میں اتنا ہلکا سمجھ گئی ہے کہ چلو بھائی مجبوری کا نام لگا کر سونا رکھ کر لون لے لیا، گھر کے پیپر رکھ کر لون لے لیا، اور اس کا وبال، اس کی مصیبتیں، اس کی پریشانیاں لوگ آگے جھیلتے ہوئے جائیں گے۔ لوگ آپس پریشان ہو کر لوگوں سے دعائیں کراتے ہوئے پھریں گے، لیکن ان کی پریشانیاں ختم نہیں ہوں گی۔ وجہ کیا ہے کہ انہوں نے حرام میں ہاتھ ڈالا۔ تو اس لیے میری رائے یہ ہے کہ جن لوگوں کے پاس سونا ہے اور وہ اپنی مجبوری کا نام دے رہے ہیں تو ان کو چاہیے کہ سونا بیچ کر اپنی مجبوری کو ختم کریں، حلال کمائی اختیار کریں۔ حلال کل قیامت کے دن بھی، قبر کے اندر بھی سوال کیا جائے گا کہ حلال کمایا کہ حرام کمایا، حلال جگہ خرچ کیا اپنا پیسہ یا حرام جگہ خرچ کیا۔
اور اپنا پیٹ کو حلال سے بھرو، حرام سے بچاؤ، اس لیے کہ ایک لقمہ بھی پیٹ کے اندر حرام کا چلا جاتا ہے تو 40 دن تک اس کی دعا بھی قبول نہیں ہوتی، اس کی عبادت بھی قبول نہیں ہوتی۔ تو اس لیے تمام میرے بھائیوں سے درخواست ہے کہ مجبوری کا نام لگا کر سونا کو رکھ کر لون لینا، یا گھر کے پیپر رکھ کر لون لینا، یا جگہوں کے پیپر رکھ کر لون لینا، یہ جائز نہیں ہے۔ اگر اتنی مجبوری آ جائے تو ایسی صورت میں جو چیز ہمارے پاس ہے اس کو بیچ کر حلال طریقے سے اس مجبوری کو ختم کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور بھی راستے حلال کے کھول دیں گے۔ اللہ سے دعا کریں گے اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي